प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और अपने खेत में इस्तेमाल होने का हक बख्शे। अजीज़ों, मैं लाइफ एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री और ब्लेसिंग बैथल चर्च अल-खुबर की जानिब से आप सबको वेलकम करता हूँ, सबको सलाम पेश करता हूँ। और वो बरकत जो खुदा ने हारून को सिखाई कि जब तू इसराइल को बरकत दे, बनी इसराइल को बरकत दे, तो ये इस तरह देना। तो ये बरकत मैं आज आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इससे पहले कि आज के इस अजीम टॉपिक को हम सीख सकें। गिनती 6 बाब में उसकी 24वीं से 27वीं आयत में मरकूम है, येवारेखा आदोनाई वेश मेरेखा, या एर आदोनाई पना मिलेखा वे खुनेखा, निसा आदोनाई पना मिलेखा वे असेम लखा शालूम। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत करे, खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवागर फरमाए और तेरी तरफ मुतवज्जा हो और तुझे अबदी सलामती शालूम अदा करे। अजीज़ों, इस दुआ के साथ मैं आप सबको ग्रीट करता हूँ और आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि इन तमाम मैसेजेस को जो हम यहाँ पर पेश करते हैं, प्लीज़ शेयर करें, इन्हें सुने, इन्हें देखें, नोट करें, अपने चर्चेज़ में इन्हें प्रीच करें, ताकि खुदावंद का कलाम आम हो जाए, दुनिया तक पहुँचे। क्योंकि जो बातें अब हम सीखने को हैं, बहुत कम खादमीन सिखाते हैं, बहुत कम चर्चेज़ में इनका प्रचार होता है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर सकते हैं। अगर हम पे पॉन्डर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, इस दुनिया को तब्दील करने के लिए एक छोटा सा शॉट, एक छोटा सा नुक्ता बन जाते हैं। अजीज़ों, जिस मौजू पे हमने बात आज करनी है, वो मौजू है बुत परस्ती, आइडोलट्री। और हमने इस बुत परस्ती के मौजू में 3 चीज़ें सीखनी हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडोलट्री। बुत परस्ती असल में है क्या, और फिर दूसरी चीज़ हमने देखनी है मॉडर्न डेज आइडोलट्री। आजकल के हालात में, जदीद दौर में बुत परस्ती, असली बुत परस्ती क्या है। हमारे दिमाग में तो यही है ना कि हम बुतों को पूजें, या घरों में तस्वीरें लगाएं, या इमेजेस बनाएं, या तराशी हुई मूर्तों को पूजें। सिर्फ यही बुत परस्ती है। लेकिन अब वक्त की तब्दीली के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ बुत परस्ती ने भी एक नई सूरत इख्तियार कर ली है। बेशक बुतों को पूजना, बनाना, उनसे मांगना, उनको खुदा तस्वर करना एक बुत परस्ती का तरीका है, वो ज़रूर है बुत परस्ती। लेकिन अब बुत परस्ती ने एक नया मोड़, एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। हमने इस मैसेज में उसको समझना है कि जदीद वक्त की बुत परस्ती क्या है, मॉडर्न डेज आइडोलट्री के बारे में सीखना है। फिर आखिर में हम वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो मेरा ईमान है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मुसम्मम और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होगी। तो फिर हमने जानना है खुदाम के कलाम से, जो कि अमीक कलाम है, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। उस चिराग, उस रोशनी के साया तले हमने ढूंढना है कि कलाम मुक़द्दस बुत परस्ती से बचने के क्या तरीके बताता है। सो आए खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से इस कलाम को आगाज़ करते हैं। बेशक बुत परस्ती का जब भी नाम आता है तो हमारा ध्यान पुराने अहदनामे की तरफ जाता है, क्योंकि पुराने अहदनामे में पैदाइश में ही बुत परस्ती का आगाज़ हो चुका था। और मैं कदीम ज़माने की बुत परस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि पैदाइश और उसके 6 बाब के अंदर, जब नूह कश्ती से बाहर आया और उसके साथ उसके 3 बेटे, 3 बहुएं और बीवी थी, तो उन बेटों में से एक बेटे की आल में, उसकी तीसरी पुष्प में कुश के बेटे नमरूद का जिक्र है। और नमरूद के बारे में मैं आपको आइडोलट्री की हिस्ट्री बताने के लिए नहीं बता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम कनेक्टिविटी जान सकें एंशिएंट आइडोलट्री और मॉडर्न आइडोलट्री के दरमियान। सो नमरूद, जो उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो एक सूरमा था, एक ताकतवर शख्स था,
اور وہ اپنے اہم میں، اپنی طاقت کی اس اہنکار میں اتنا آگے بڑھ گیا، اور اس نے جب ایک بت پرست، ایک فحاشہ عورت سمیرامس سے شادی کی، تو ان دونوں کی روشوں کی بدولت اس دنیا کے اندر بت پرستی آئی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام دنیا کے تمام ملکوں کے تمام شہروں میں نمرود سورج دیوتا کی صورت میں مانا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایران یا میڈو پرشیا میں شمش کے نام سے، اور اینشنٹ اسرائیل کے اندر بال کے نام سے، اینشنٹ عرب کے اندر بلیم کے نام سے، اور مصر میں اوسائرس ہورس کے نام سے یہ پوجا جانے لگا۔ اور پھر سورج دیوتا ہے تو چاند دیوی کیوں نہیں ہو؟ سمیرامس نے اپنے آپ کو چاند دیوی میں مقرر کر دیا، اور دنیا کے اندر آج تک چاند کی پرستش، چاند دیوی کی پرستش۔ اور اگر آپ میرے پرانے ایپیسوڈز کو دیکھیں، میں چاہوں گا کہ میں اس کی لنکس آپ کو دوں، جس میں ہم نے اینشنٹ آئیڈالٹری یعنی قدیم بت پرستی کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا ہے۔ وہاں پہ میں نے ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے، ماں اور بیٹے کی پرستش کے بارے میں، اور سمیرامس اور اس کے بیٹے تموز کی پرستش کے بارے میں قدیم طریقے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جب ہم آئیڈالٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان 10 احکام کی طرف جاتا ہے، اور جب 10 احکام کی بات کریں اور بت پرستی کی بات کریں، تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بت پرستی کو لے کے کلام مقدس کے 10 احکام میں کون سے احکام ہیں جو بت پرستی کے لیے منع کرتے ہیں، تو سب یہی کہیں گے کہ پہلا حکم اور دوسرا حکم۔ آئیں اس کی روٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ کو جاننے کے لیے ہمیں بہت بیسک طریقے سے سیکھنا ہے۔ آئیں اس کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں غور سے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ایکسڈس یعنی خروج 20 باب 3 سے 6 آیت مرقوم ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ پہلا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہاں خداوند خدا ذوالجلال موسیٰ کو یہ 10 احکام دنیا کے لیے لکھواتا، صرف بنی اسرائیل کے لیے 10 احکام نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے تمام ایمانداروں کے لیے جو خداوند خدا ذوالجلال پر، خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں، باپ بیٹے اور روح القدس کی تثلیث پر ایمان رکھتے اور اس کے پیروکار ہیں، ان سب کے لیے موسیٰ کو خداوند فرماتا ہے کہ جا میری قوم کو یہ درس دے، یہ حکم دے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کیونکہ اگر غور سے دیکھیں پرانے عہد نامے میں ان احکاموں سے پہلے انسان کا سب سے بڑا گناہ، ایون زناکاری، خون، چوری سے بھی بڑا گناہ بت پرستی تھا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت، اس کی پرستش کریں، اس کو اپنی زندگی کی ہر اچھی اور بری، ہر عروج و زوال کا کریڈٹ دیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کسی اور معبود نے تمہیں نہیں بنایا، کسی اور معبود نے تمہیں نہیں تخلیق کیا، کسی اور معبود نے تمہاری زندگی کے اندر بہاریں نہیں دی۔ یہ برکتیں، یہ فضل خود صرف اور صرف ہمارے خدا ذوالجلال کے طرف سے ہے، اور خداوند یہاں موسیٰ کو فرماتا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ ہاللیلویا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ یہاں پر فزیکلی آئیڈالٹری کی بات ہوتی ہے۔ پہلے میں بے شک ہمارے آگے کوئی معبود نہیں، لیکن اگر ہم سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، تو خداوند کہتا ہے کہ ان کو نہ پوجو، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی تراشی ہوئی مورت کو نہ بنانا۔ پوجنے کی دور کی بات ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں ہے، یا نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی تصویر نہ بنانا اور ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ پریز گاڈ۔
اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے بھی کہا کہ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے خداوند خدائے ذوالجلال سے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پورے ایمان، پورے زور کے ساتھ محبت رکھ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کسی اور غیر معبود سے محبت نہ رکھیں، کیونکہ جہاں تیرا دل ہے، جہاں تیرا دل ہے، تیرا دھیان، تیری اٹینشن وہیں لگی رہے گی۔ اگر ہمارا دل، ہماری محبت خدا ہے تو ہمارا دھیان، ہمارا دل وہیں خدائے ذوالجلال پر، آسمان کی باتوں پہ لگا رہے گا، اور اگر شیطان ہے تو شیطان پہ لگا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر خداوند اس بیسک آیت کے اندر صاف لفظوں میں دیکھی یا اندیکھی، ہاتھ سے گھڑی ہوئی یا آسمان پہ چمکتی ہوئی کسی بھی چیز کے لیے عبادت سے منع کرتا ہے، ممنوع ہے اگر آپ ایماندار ہیں۔ پریز گاڈ۔ اسی طرح غور سے سنیے گا، اس چیز کو لنک کر کے ہم آگے چلیں گے۔ استثناء 8 باب اور 19ویں آیت میں، ڈیوٹرانومی چیپٹر 8 ورس 19 یہاں مرقوم ہے، اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبود کے پیرو بن کر ان کی عبادت و پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تو ضرور ہی نیست ہو جائے گا۔ خداوند کیا فرماتا ہے کہ تو اگر اپنے خدا کو چھوڑ کر، خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا تو تو نیست ہو جائے گا۔ غور سے اس دھیان سے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں میرے بھائیوں، کہ تو نیست ہو جائے گا۔ اگر آج آپ یا میں، کوئی بھی شخص نیست ہونے کی کگار پر ہے تو اس کے پیچھے ضرور بت پرستی ہے۔ پریز گاڈ۔ بے شک ہمارے گھروں میں، میں اس سے پہلے آگے بڑھوں، اپنے بچوں سے میں نے، کیونکہ میں جو بھی کلام تیار کرتا ہوں چرچ میں اور چینل پہ پریچ کرنے سے پہلے میں اسے اپنے گھر میں پریچ کرتا ہوں۔ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ان سے میں نے پوچھا کہ بت پرستی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو جان نہیں رکھتی ہے اور تصویریں، بت، ان سب کے آگے ہم سجدہ کریں تو یہ بت پرستی ہے۔ اور میں نے پھر کہا کہ بت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں، لکڑی کی ہو یا پلاسٹر کی آف پیرس کی ہو، مٹی کی ہو، پتھر کی ہو، وہ سب بت ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر ان کو جو آج میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے ان کو بتایا کہ صرف مٹی کی تراشی ہوئی مورتوں کو پوجنا ہی بت پرستی نہیں ہے۔ اس بت پرستی اس سے کہیں بڑی ہے۔ بت پرستی شیطان کا سب سے بڑا ٹول ہے، جس کے ذریعے وہ خداوند کے لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں زندگی کے وارث سے موت کے وارث میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح استثناء 5 باب اور 9ویں آیت میں مرقوم ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کی 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بار پھر خداوند بدکاری کی سزا کے لیے تیار ہے، اور بت پرستی کو خداوند بدکاری جانتا ہے۔